الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر ہو رہا تھا کہ آخرت میں تمام نسل انسانی جو دنیا میں پہلے گزر چکے ہیں یا جو ابھی موجود ہیں یا جو آئندہ قیامت تک پیدا ہوں گے، اپنے انجام کے اعتبار سے ان کے 3 طبقے ہو جائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی اللہ کے مقرب ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا اولئک المقربون، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مقربین لوگوں کے تو پوچھنے ہی کیا، ان کے تو کہنے ہی کیا۔ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے تو کہنے ہی کیا۔ دوسرا گروہ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، عرش کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ تیسرا گروہ اللہ نے انجام کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، عرش کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے، فرشتے بائیں طرف سے پکڑے ہوں گے۔ یہ اجمالاً ابھی تک اللہ نے گزشتہ آیات میں ذکر فرمایا تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان تینوں گروہوں کے حال احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی گزرا سابقون کے متعلق، یعنی جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کا انجام، ان کے درجات آخرت میں کس معیار کے ہوں گے، ان کا ذکر اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سابقین کے متعلق، مقربین کے متعلق، جن کے بارے میں فرمایا اولئک المقربون، کہ یہ بہت مقرب لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت میں علی سرر موضونہ،
ان کا انجام جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کی نشستوں کو اللہ نے، بیٹھنے کی جگہوں کو اللہ نے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ان کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی بلکہ آمنے سامنے ہوں گے، یعنی ایک کا چہرہ دوسرے کے سامنے ہوگا۔ عام طور پر جس طرح ایک مقام کے ایک درجے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کسی کو کسی کی طرف اگر پیٹھ ہو جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ذرا عزت دار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بڑے لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں نشستیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے منصبوں کے اعتبار سے جو جتنا بڑا اس کی کرسی اتنی آگے، اس کے بعد جو لوگ اس کے بعد کے درجے کے اعتبار سے لوگوں کی نشستیں لگائی جاتی ہیں، لیکن جو مقربین ہوں گے وہ اس طرح نہیں کہ کسی کو کم تر محسوس کیا جائے بلکہ ایک دوسرے کی طرف آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ گویا کہ یہ بھی ایک عزت افزائی کی بات ہے کہ بہترین نشستوں پر اللہ نے فرمایا متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ خدمت کے لیے نوجوان ان کے پاس آتے جاتے ہوں گے۔ یہاں جو غلمان مخلدون کا ذکر فرمایا، نوجوان، حدیث میں آتا ہے، علماء نے بیان فرمایا احادیث کے تحت کہ یہ ایک نئی طرح کی مخلوق ہوگی جو جنت میں پیدا کیے جائیں گے۔ جس طرح حور جنت کی ایک مخلوق ہے وہیں پیدا کی گئی ہے، یہ کی جائے گی اور جنتیوں کو ملے گی، اسی طرح جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے جو نوجوان ہوں گے وہ وہیں پیدا کیے جائیں گے، ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے چاروں طرف خدمت کرتے جنت میں اہل جنت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا لیے ہوئے ہوں گے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کہ وہ بڑے بڑے آب خورے اور جام شراب لیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے اس جام شراب کی صفت کو بیان فرمایا کہ دنیا کی شراب پر اس کو قیاس مت کرنا۔ کبھی سمجھ لو کہ شراب کا ذکر آ گیا تو بس شراب، بلکہ شراب سے مراد ہے مشروب، مشروب سے مراد ہے ہر پینے والی چیز، ایسی پینے والی چیز جس کو پی کر سکون ملے، دنیا کی طرح نہیں کہ پی لیا دماغ چڑھ گیا، اب اپنے آپ کو اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھ ہی نہیں رہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور سر میں درد کی وجہ سے آدمی گالیاں بکتا پھر رہا ہے، زبان قابو میں نہیں، عقل قابو میں نہیں، جو آیا بک دیا۔ اللہ نے فرمایا وہاں کی جام شراب کے اندر نہ تو سر کا درد ہوگا، لا یصدعون عنہا، نہ درد سر ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا۔ دنیا کی جام شراب پی کر آدمی کو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جس چیز کو گندگی سمجھتا ہے اسی کو اپنے بدن پہ لسیڑ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں کی جام شراب سے عقل نہیں جائے گی اور عقل میں فطور نہیں آئے گا، عقل اپنے ٹھکانے رہے گی۔ گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا اور پھلوں کا جوس ہوگا۔ عربی میں شراب کہا جاتا ہے جس کو پھلوں کے عرق سے نچوڑ کر استعمال کیا جائے۔
اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام ہے، نشہ آور نہیں ہے تو ہماری زبان میں اس کو پھلوں کا رس یا پھلوں کا جوس کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں اسی کا ذکر فرمایا، اور وہ تھوڑا بہت نہیں ہوگا بلکہ چشموں کی شکل میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ پی لیں گے تو ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ انتہائی شیریں، ٹھنڈا اور چشموں کی شکل میں ہوگا، اور اللہ نے فرمایا کہ نہایت صاف و شفاف ہوگا اور پینے کے اعتبار سے کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا وہ یہ تو پینے کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے وہ ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت یا پرندوں کا گوشت جو ان کو پسند ہوگا۔ یہاں علماء نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ نے میوے ذکر کیے، درختوں پر جس درخت کے پھل کے کھانے کی خواہش ہوگی وہ درخت کی شاخ قریب آ جائے گی اور آدمی اس کو اپنی من کے مطابق اس کو استعمال کرے گا، اور ایسا نہیں کہ وہاں سے توڑ لیا تو اب ختم، وہاں سے لیتے ہی فوراً اللہ اس جگہ ایک نیا پھل لگا دیں گے۔ اور یہی حال پرندوں کے گوشت کا بھی ہوگا کہ جو پرندے کا گوشت پسند ہوگا ویسا ہی اللہ فوراً انتظام فرما دیں گے، کہ روایات میں آتا ہے جنتی کا دل جس پرندے کے گوشت کے کھانے کو چاہے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور جتنا چاہے گا، اور جس جگہ کے گوشت کو پسند کرے گا اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جس حالت میں وہ پرندہ تھا اللہ اس کو دوبارہ اسی طرح بنا دیتے ہیں۔ یہ جنتیوں کے اللہ نے حالات، خاص طور پر مقربین کے حالات، اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ کیا بدلہ ہوگا؟ کہ تم بیہودگی سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، طنز و مزاح سے بچے، تمسخر سے بچے اور طعن و تشنیع سے بچے دنیا میں، اور ڈر کر زندگی گزاری، تو آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، کہ وہاں پہنچنے کے بعد استقبال ہوگا۔ استقبال کس چیز سے؟ السلام 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 کی فضا میں آوازیں گونجیں گی، کہیں تو فرشتے جنتیوں کو سلام کر رہے ہیں، کہیں رب کریم کا سلام فرشتے جنتیوں کو پہنچا رہے ہیں، اور سلام کی اس کثرت کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب یہاں جنت میں پہنچنے کے بعد نہ تو انتقال کا ڈر ہے، نہ نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہمیں اور آپ کو جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہر وقت آدمی ڈرتا رہتا ہے نہ جانے کب فقیر ہو جائے، صحت ملی ہوئی ہے ڈرتا رہتا ہے، اپنے چیک اپ کراتا رہتا ہے، نہ جانے کب کس وقت کون سی بڑی بیماری منہ کھولے کھڑے ہو جائے، دولت دی ہے آدمی ڈرتا رہتا ہے نہ جانے کون حملہ کر لے، اور اگر جوانی دی ہے آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جوانی جائے گی، ہاتھ پیروں میں لرزہ آئے گا، جو چہرے لوگوں کو پسند تھے وہی چہرے مرجھا جائیں گے، تو آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اب بس سلامتی کی باتیں ہوں گی، کہ اب وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انجام اللہ نے آج کی ان آیات میں خاص مقربین کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا انجام اللہ نے کیسا بہترین ہوگا اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ
متکئین علیہا متقابلین۔ جو اللہ کے مقربین ہیں وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین۔ سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، یعنی خدمت کر رہے ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی جگ اور جام شراب لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہوش اڑیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ نے اس کو اللہ نے صرف مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت کی کسی بھی نعمت کو آپ دنیا کی کسی نعمت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے شراب کہا ہے تو دنیا میں بھی شراب ہے اور وہاں بھی شراب ہے، آپ اس کو مقابلے میں لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے بڑے جامع انداز میں جنت کی شراب کا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کی شراب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی شراب پی کر آدمی کی طبیعت میں نشاط آنے کے بجائے درد سر ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زبان اور عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی۔ اللہ نے دو لفظوں میں اس کی خوبی کو بیان فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کے پینے سے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں پینے سے ہوش حواس باختہ ہو جاتا ہے اور سر میں درد ہو جاتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ پھل لے کر آئیں گے وہ نوجوان خدمت کرنے والے جو وہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے گا۔ وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمام کی تمام نعمتیں بدلہ ہوں گی ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے تو اب بدلہ مل رہا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، تو کیا سنیں گے؟ إلا قیلا سلاما سلاما، ہاں وہاں جو بات ہوگی سلامتی کی بات ہوگی، یعنی اب ہمیشہ رہنا ہے، جو نعمت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی چیز کا کوئی دھڑکا نہیں لگا رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ